بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا. پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا. تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے. بھلا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو کیا اب تم فرمان بردار بنو گے؟ یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ پیش کیا گیا، یہ در حقیقت کفار کے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے، اور انسان سے مراد وہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور محبت کا تصور نہ ہو. تو اس کی فطرت یہ ہے کہ جب ہم اس کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اس کو دنیا کے اندر کوئی راحت ملتی ہے، کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، کوئی عیش و آرام ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چھین لیتے ہیں اپنی حکمت کے تحت، تو فوراً وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی بن جاتا ہے. مایوس ہو جاتا ہے اس لیے کہ
اس کے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمتوں کا اس کے دل میں کوئی پاس نہیں ہے، تو وہ جو کچھ واقع ہو رہا ہے وہ یا تو ظاہری اسباب کے تحت سمجھتا ہے یا بخت و اتفاق کے تحت سمجھتا ہے کہ یہ بات اتفاقاً ہو گئی۔ اگر نعمت ملی تو وہ بھی یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے قوت بازو سے کمائی تھی، یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتفاقاً مجھے مل گئی ہے ظاہری اسباب کے تحت۔ پھر جب وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور دوسری حالت آ جاتی ہے بدحالی کی، تو اس کو چونکہ یہ امید نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ نعمت مجھے دی تھی اور وہ اسی نے واپس لی ہے اور وہی واپس بھی کر سکتا ہے، تو یہ امید اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہی کہتا ہے کہ اتفاقاً مجھے نعمتیں مل گئی تھیں، کچھ اسباب پیدا ہو گئے تھے، اس اسباب کے تحت مجھے نعمتیں ملی تھیں، اب دوبارہ وہ اسباب پیدا ہونا مجھے مشکل نظر آتا ہے، لہذا مایوس ہے۔ اور چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں جو ملی تھیں یہ میرے قوت بازو سے حاصل ہوئی تھیں، تو وہ ناشکر بھی بن جاتا ہے، یعنی مجھے اس پر کوئی شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے مجھے نعمتیں ملی تھیں، اب جو میں مصیبت میں گرفتار ہوں تو بس یہ میرے لیے ایک مایوسی کا بھی پیغام ہے اور اس کے اندر مجھے کسی کا شکر ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ صورت ہے جبکہ انسان کو پہلے نعمتیں حاصل تھیں اور بعد میں اس کو وہ نعمتیں حاصل نہ رہیں، تو اس کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس رویہ کیا ہے؟ اس پہلے رویے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو چکھا دیں اپنی طرف سے کوئی رحمت کا کام، رحمت کی بات، ثم نزعناها منہ، پھر ہم اس کو کھینچ لیں، یعنی اس سے اس نعمتیں دور کر دیں، تو انہ لیئوس کفور، اس حالت میں وہ یقیناً مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی بن جاتا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو کہ پہلے اس کو بہت تنگی تھی، پریشانی تھی، بدحالی تھی، اور ہم نے اس بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، نعمتوں میں بدل دیا، تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہی کیا ہوتا ہے کہ جب بدحالی پریشانی تھی، اس کے بعد پھر کوئی خوشحالی آ گئی، تو اس وقت اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اس تنگی سے نکال کر یہ فراخی عطا کر دی، لیکن اس کے بجائے وہ سب سے پہلے تو اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر وہ خوشی ہوتی ہے جو انسان کو اترانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک تو خوشی وہ ہے کہ جو انسان کو خوشی ہو رہی ہے کسی بات کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ وہ اتراتا نہیں ہے، تو وہ ایک طرف خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے ایسی کہ جس سے وہ اترانے لگتا ہے، اور پھر شیخیاں بھی بگاڑتا ہے کہ یہ میں نے فلاں کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں میری یہ حالت اچھی ہو گئی، میں نے فلاں جگہ سرمایہ کاری کی تھی، مجھے اس کی وجہ سے نفع مل گیا، اس کے نتیجے میں میری حالت درست ہو گئی۔ تو سب کچھ جو خوشی حاصل ہوئی ہے، اس خوشی کی وجہ سے دو رویے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس خوشی پر اترانے لگتا ہے۔ اترانے لگنے کا معنی یہ کہ اس میں اس خوشی کی وجہ سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ فرح عربی زبان میں اگرچہ مطلق خوشی کو کہتے ہیں فرح، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں فرح وہ خوشی ہے جو انسان کو دوسروں کے سامنے اترانے پر مجبور کر دے، جو دوسرے کے مقابلے میں اس کے دل میں تکبر پیدا کر دے، عجب پیدا کر دے۔ اسی لیے قارون سے کہا گیا تھا کہ لا تفرح
ان اللہ لا يحب الفریحین، خوشی نہ مناؤ، یعنی وہاں جو لفظ آیا ہے خوش، لفظی معنی یہی ہے کہ خوش نہ ہو، لیکن مراد اس سے وہ خوشی ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کے سامنے اترانے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایسی خوشی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ ذہبت سیئات عنی، یعنی میری میری جو برائیاں تھیں اور بدحالی تھی وہ مجھ سے دور ہو گئی، وہ خود ہی دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا تصور نہیں جاتا۔ انہ لفرح فخور، اس کے نتیجے میں وہ خوب اتراتا ہے، خوش ہو کر اتراتا ہے، اور فخور شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے۔ فخور یہ صیغہ مبالغے کا ہے، فخر سے کہ فخر کرتا ہے بہت زیادہ، اور مراد یہ کہ دوسروں کے سامنے اپنی شیخیاں بگاڑتا ہے کہ میرے فلاں فلاں کام کے نتیجے میں مجھے یہ حاصل ہو گیا۔ یہاں دو باتیں اس آیت میں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہاں قرآن کریم نے دونوں جگہ چکھانے کا لفظ استعمال کیا، کہ جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں، اور دوسری جگہ جب ہم اس کو رحمت چکھاتے ہیں پھر اس سے چھین لیتے ہیں، اور دوسری میں کہ ہم اس کو نعمت چکھاتے ہیں اور کسی پریشانی کے بعد جو جس نے اس کو چھوا تھا، پریشانی کے ساتھ چھونے کا لفظ ہے، اور نعمتوں کے ساتھ چکھنے اور چکھانے کا لفظ ہے۔ عام طور سے جو چکھنا ہوتا ہے وہ ایک معمولی سی چیز ہوتی ہے جو آدمی چکھنے کے لیے استعمال کر لیتا ہے، باقاعدہ کھانا نہیں ہوتا وہ۔ تو دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے جو چکھنے کا لفظ استعمال کیا اس کے معنی یہ ہے، اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری، مال، دولت، عزت، راحت، شہرت، مقبولیت، جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں وہ در حقیقت صرف چکھنا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اصل نعمتیں کا کھانا اور اس سے لطف اندوز ہونا حقیقت میں یہ تو آخرت میں ہوگا۔ یہاں جو کچھ تمہیں نعمت مل رہی ہے وہ چکھائی جا رہی ہے، لہذا یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا منتہا مقصود ہے اور میرا پیٹ بھر گیا۔ پیٹ تو یہاں بھرنا نہیں ہے، یہاں پر تو چکھنا ہی ہے، نعمتوں کو بھی چکھنا ہے، اور جو برائیاں ہیں یعنی بدحالیاں ہیں وہ بھی مست ہو، چھو کر جاتی ہیں، تم سے چھو کر جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ بچائے اگر بدحالی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ڈال دے تو تمہارے برداشت سے باہر ہے، تو کبھی وہ چھو جاتی ہے۔ وہاں چھونے کا لفظ استعمال کیا اور نعمت کے لیے چکھنے کا لفظ استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی خوشی بھی، راحت بھی اور تکلیف بھی، یہ کوئی مکمل خوشی، مکمل راحت نہیں ہے، نہ مکمل مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائے گا کہ حقیقی راحت کیا ہے جنت کی صورت میں، اور حقیقی تکلیف کیا ہے دوزخ کی صورت میں۔ لہذا یہ بتلانا مقصود ہے کہ تب دنیاوی زندگی کی راحتوں اور نقصانات ہی کو بس سوچتے نہ رہو، حقیقت میں جو راحت اور آرام اور تکلیف آنے والی ہے وہ آخرت میں آنے والی ہے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ انسان کو جو ہم چکھاتے ہیں یا انسان کا لفظ استعمال کیا، اس میں انسان میں تو مسلمان بھی داخل ہیں اور کافر بھی داخل ہیں، تو آیا یہاں مراد انسان سے کافر ہے یا مسلمان بھی ہے؟ اس میں مفسرین نے بڑی تفصیل کی ہے اس موضوع کے اوپر، لیکن جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اصل میں تو یہ بات ہو رہی ہے کافروں کی، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسا استعمال کیا کہ جو
مسلمانوں کے لیے بھی ایک تنبیہ اس میں ہو جائے. یعنی یہ صفات اصل میں تو کافر کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان ایسا کرتا ہے تو اس سے مسلمانوں کو بھی جو ایمان لا چکے اور مسلمان ہو گئے ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ رویہ بعض اوقات مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے، کہ مسلمان وہ جب اس کو کوئی رحمت مل کر جب اس سے چھن جائے تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے یا ناشکرہ بن جائے. اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی مشیت اور اس کے تمام صفات پر پورا ایمان یا پورا استحضار نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اچھائی آ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، برائی آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس بات کا دھیان نہیں رہتا، اس بات کا استحضار نہیں رہتا. اس کے نتیجے میں یہ رویہ ایک مسلمان کا بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جب اس کو خوشحالی تھی بدحالی میں تبدیل ہوئی تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا اور ناشکری کرنے لگا. یعنی اللہ بچائے، خود مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے، الیاذ باللہ، مجھے کے ساتھ میرے ساتھ ہی کیوں آفت آئی. اس طرح کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں یا کم از کم دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو کافروں کا ذکر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ انسان کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی متنبع کر دیا ہے کہ تمہارا یہ رویہ نہ ہونا چاہیے. اور اس کا ساتھ میں پھر استثناء کر دیا کہ یہ رویہ جو ہے یہ ناشکر لوگوں کا تو ہے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں، لیکن الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. اس رویے سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا، صبر اختیار کیا. اور یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ہم اردو میں عام طور سے صبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس کے اوپر اس نے برداشت کیا، وابیلہ نہیں کیا. لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس پر قابو پانا. سیدھی سی بات یہ ہے، صبر کا اصل معنی اپنے نفس پر قابو پانا. نفس انسان کو کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہا ہے تو اس پر قابو پا کر فریضہ ادا کرنا. نفس کسی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے تو اس نفس کی مخالفت کر کے اس کو قابو کر کے گناہ سے بچنا، یہ صبر. اور اگر اچھی حالت، اگر کوئی بدحالی پیش آئی ہے تو اس بدحالی کو یہ سوچ کر برداشت کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ دور ہو جائے گی، جب نہیں چاہیں گے تو چلتی رہے گی، لیکن یہ میرے لیے رفع درجات کا سبب بنے گی، میرے گناہوں کا معافی کا سبب بنے گی. لہذا میں دعا تو کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری بدحالی دور فرما دے، لیکن جب تک ہے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ شکوہ نہیں کروں گا. یہ ہے صبر. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر کے اندر داخل ہو گیا کہ اگر کوئی پریشانی پیش آئی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، بلکہ انسان شکوے کے بغیر اس کو برداشت کرے. اور اگر کوئی نعمت پیش آئی ہے تو اس کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر راستہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ نیک کام کرے. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اب آپ دیکھو، یہ بھی بات ذرا سمجھنے کی ہے. ذکر ہو رہا ہے ان کا جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کے مفہوم میں نے عرض کیا سارے دین پر عمل کرنا آ گیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالحات پر عمل بھی کرتے ہیں.
تو جب پورے دین پر عمل پیرا ہے، نیک کام بھی کرتے ہیں، تو مغفرت کا کیا سوال؟ مغفرت تو اس وقت ہوتی ہے جب کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو یعنی بظاہر لگتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کو بڑا اجر ملے گا، اجر کبیر، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن مغفرت ان لوگوں کی جن کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے کہ ساری زندگی صبر کے ساتھ گزاری اور ساری زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری، ان کے لیے مغفرت کو. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ حقیقت میں آدمی کتنا بھی عبادت کر لے اور کتنی بھی اطاعت کر لے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عرفنا کا حق معرفتک. کوئی کتنی بھی عبادت کر لے تو پھر آخر میں کہنا یہ پڑتا ہے یا اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. لہذا خواہ کتنا بھی نیک آدمی ہو، وہ استغفار سے مستغنی نہیں. چنانچہ نماز کے بعد فرمایا، نماز پڑھی ہے اور کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ نماز کا جو حق تھا مجھ سے وہ ادا نہیں ہو پایا، لہذا مجھے مغفرت کی ضرورت ہے، میں استغفار کرتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ مغفرت سے بالکل 100% نیک آدمی بھی مستغنی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الذی، اس میں اس طرح سا اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں مجموعی طور پر صبر اور عمل صالح موجود ہے، مجموعی طور پر، اور کبھی کبھی کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت کا دروازہ کھولا ہوا ہے استغفار کے ذریعے. جیسے سورہ توبہ میں پڑھا وَالَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ انہوں نے کچھ ملے جلے کام کیے ہیں، کچھ نیک اور کچھ برے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے. تو یہاں ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک تھوڑا سا تسلی کا سامان پیدا کر دیا کہ بھئی اگر تم یہ سوچو کہ الذین صبروا وعملوا الصالحات میں 100% داخل ہونا اور اس کا مصداق بننا ہمیں مشکل لگ رہا ہے کہ ہم کبھی اس پیمانے سے نیچے نہ جائیں، تو یاد رکھو کہ جنہوں نے مجموعی طور پر یہ کام کیا ہوگا اور کبھی کوئی لغزش بھی سرزد ہو گئی ہوگی اور لغزش کی وجہ سے اس نے استغفار بھی کیا ہوگا، توبہ بھی کی ہوگی، تو ان کو مغفرت کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے. اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر. تو مغفرت سے کسی حال بھی انسان مستغنی نہیں ہے. لہذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، الذین صبروا وعملوا الصالحات میں انشاءاللہ، جو مغفرت مانگتے رہے. اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور بڑے پیارا انداز سے خطاب ہے. خطاب یہ ہے کہ جب مشرکین آپ سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی آپ اپنے نبی ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرو، تو آسمان سے کوئی خزانہ اتار کے دکھاؤ ہمیں، یا کوئی فرشتہ نکال کر دکھاؤ جو فرشتہ آپ کے ساتھ چلے اور آپ کو اور گواہی دیتا رہے کہ یہ میں فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کے رسول ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا مطالبات کرتے تھے. یہ پہاڑ ہیں، ان کو پہاڑوں کو ہٹا دو، یہاں سے پہاڑوں سے ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے، ان کو ہٹا دو. کوئی ہماری جو ہیں ایسی نہریں یہاں سے جاری کر دو، وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو مطالبات وہ کرتے تھے، طرح طرح کے معجزات مانگتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی.
تکلیف اس لیے ہوتی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ سب جہنم سے نکل جائیں، ان کو کسی طرح میں پکڑ کے جہنم سے نکال لوں، مگر یہ الٹے مطالبات کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ نہ اس کے پورے کرنے کے مجاز تھے اور نہ آپ پورے کر سکتے تھے، لہذا آپ کا دل تنگ ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنج اور صدمے اور تنگ دلی کی وجہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، اچھا کیا تم چھوڑ دو گے اپنے جو کچھ میں نے تمہارے پاس نہیں نازل کی ہے؟ کیا وہ چھوڑ بیٹھو گے ان کے خاطر کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا ان کے اوپر، فرشتہ کیوں نہیں آیا ان کے اوپر؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ اگر یہ تنگ آپ کو ان کے مطالبات کی وجہ سے جو پریشانی ہو رہی ہے، اس پریشانی کا کیا یہ حل ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنی وحی کو چھوڑ کے اور ان کے مطالبات پورے کرنے میں لگ جاؤ؟ ظاہر ہے کہ آپ سے یہ ہو نہیں سکتا. جب آپ سے یہ ہو نہیں سکتا تو پھر آپ کو تنگ دلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو. اس لیے عنوان ایسا اس طرح فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اب عربی کے ترجمے کے اعتبار سے اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ شاید آپ چھوڑ بیٹھیں اس کلام کو جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہو جائے. شاید ایسا ہو جائے. اب شاید کا چونکہ اب اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں کہ شاید ایسا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اس کا امکان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو چھوڑ بیٹھیں. لیکن محاورے میں یہ فلعلک یہ ایسا ہے کہ جیسا کسی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اچھا تو کیا تم مجھے چھوڑ بیٹھو گے؟ وہ یہ نہیں ہوتا کہ واقعی چھوڑ بیٹھے گا، بلکہ ایک ناممکن بات کو کا تصور دلایا جاتا ہے اس کو. تو اس لیے فلعلک کا جو لفظ آیا ہے کہ شاید تم ایسا کر بیٹھو، اس یہ مراد وہ شاید وہ والا نہیں ہے جس میں کوئی امکان ہوتا ہے کسی بات کا. اسی لیے ہم نے اس کی جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو؟ مطلب یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں ان کو راضی کرنے کی خاطر، ان کے مطالبات پوری کرنے کی خاطر. اس وجہ سے کہ یقولو کہ یوں کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا. لولا انزل علیہ کنز، کوئی خزانہ ان پر کیوں نازل نہیں ہوا، اور جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. اللہ اکبر. تو لہذا یہ کام تو ممکن نہیں آپ سے کہ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. انما انت نذیر، آپ تو آگاہ کرنے والے ہیں. آپ آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے آئے. اور واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہی تمام چیزوں کا اختیار مکمل رکھتا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معجزے مانگ رہے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھا دو، فلاں معجزہ دکھا دو، فلاں معجزہ دکھا دو. یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ تمہارے اوپر یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. تو ان سے کہہ دو ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وحی ان پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ تو اس کے جواب میں ان سے کہہ دو قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں جو تم گھڑ کر لے آؤ کہیں سے
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان 10 صورتوں کو بنانے میں اللہ کے سوا جس کو چاہو اپنا مددگار بنا کر بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ صورت ہے، یہ سب سے پہلا جو اعجاز قرآنی کا جو چیلنج اللہ تعالی نے دیا وہ اس صورت میں دیا، سورہ ہود میں۔ شروع میں 10 صورتوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ 10 صورتیں کہاں لاتے، سب عاجز ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر فرمایا ایک ہی صورت لے آؤ۔ یہ بات سورہ یونس میں بھی ایک صورت کا ذکر ہے، اور پھر سورہ بقرہ میں بھی۔ اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ ہود جو ہے یہ سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی، سورہ یونس بعد میں نازل ہوئی کیونکہ اس میں ایک صورت کا چیلنج تھا، تو بعد میں یہ چیلنج ایک صورت کا بھی کر دیا گیا۔ تو یہ بڑا زبردست چیلنج ان عربوں کو جن کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنے شعر پر، اپنے ادب پر ناز تھا، اس درجہ ناز تھا کہ وہ اہل عرب کے علاوہ ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کے معنی گونگا، یعنی ساری دنیا گونگی ہے، بولنا ہمیں ہی آتا ہے۔ تو اس لیے ان کو اپنے فصاحت و بلاغت پر ناز تھا۔ ان کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے سب مل کے لے آؤ، ایک صورت لے آؤ ایسی جیسی بنا کر۔ سب دم بخود بیٹھے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر یہ چیلنج قبول نہیں کرتا۔ تو کیا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر تمہاری اس دعوت کا وہ جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، تو خوب سمجھ لو سارے لوگوں، اے انسانوں، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ کلام اللہ کے علم کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ وَاللَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ ان کو چیلنج یہ دیا گیا تھا کہ تم اس کے مقابلے میں کوئی صورت بگڑ کر لاؤ تو جس کو چاہو بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ تو جن دوتاؤں کو تم اپنا معبود مانتے ہو ان کی بھی اگر چاہو تو ان کی مدد بھی لے لو، لیکن نہ تم کر سکے نہ تمہارے معبود تمہاری مدد کر سکے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فہل انتم مسلمون، کیا اب تم اس قابل ہو کہ ہماری فرما برداری کرو اور اسلام لے آؤ، ہمارے حکم کو مان لو؟ یہ استفہام ہے چیلنج کے جواب میں، اس سے استفہام ہے کہ یعنی اس کا لازمی نتیجہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن تم نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حق کے آگے سر جھکانے پر تیار نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔